ہم سے جو پولیٹیکل مسٹیکس ہوئی ہیں وہ عمران خان صاحب کی اپنی غلطیاں تھیں. خان تے بڑا چنگا جی, ٹیم بڑی کمزور ہے. موڑ توڑ کے ان کو کون ملی ہے, وہ گوگی گوگا ہے کہ گوگی. اسٹیبلشمنٹ چاہے پاکستان کی ہو چاہے امریکہ کی ہو, وہ حکومتیں بناتے بھی ہیں, حکومتیں گراتے بھی. پی ٹی آئی کی ٹیم سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے ان کا جو تصور ہے یہ پورا نہیں ہوا. آپ نے سیاسی لوگوں کو حیثیت ہی نہیں دی, آپ نے سیاسی لوگوں کو فوقیت ہی نہیں دی, آپ نے حیثیت ان لوگوں کو دی جن کے حلقے نہیں تھے, جن کے پاس بریف کیس تھے. میرا اس بات پہ چیلنج ہے کہ جتنے پروجیکٹ 2.5 سال میں جہانگیر اس حلقے میں جتنا پیسہ لے کر آیا, میرا چیلنج ہے اس کو ضرب 2 کریں تو پھر بھی میرے پیسے اس سے زیادہ ہوں گے. چھچ کا ایک بہت بڑا نام چنگیز خان صاحب, وہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی میں 12 تاریخ کو اپنی شمولیت کا اعلان کریں, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دوسری دفعہ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. اچھا, پہلے وہ پی ٹی آئی میں آئے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا, انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہوا تھا اسٹامپ پیپر, اس سے وہ منحرف ہو گئے. جی السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک فہد. سیاست, ریاست, سیاسی اختلافات, سیاسی شخصیات اور تمام سیاسی گفتگو, سیاسی باہم گفتگو, آج کل یہ تمام چیزیں الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا پہ اپنے عروج پر ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک سیاسی شخصیت, اور آج کل لوگوں کے جو ہم لوگوں نے نظریات سنے ہیں ان کے بقول کہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کی جس کا وعدہ ہے جو لوہے ازل میں لکھا ہوا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں قاضی احمد اکبر صاحب. پہلے تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے انہوں نے نکالا. میں بہت کم لوگوں کے لیے اور بہت خاص لوگوں کے لیے کچھ خاص لائن جو ہے وہ ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں کہ سر آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام میں ٹہنیاں رنگین اور شاخیں گل بادام ہو گئی ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بڑی مہربانی آپ کی فات, بہت شکریہ, اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. تھینک یو. تحریک عدم اعتماد چلتی ہے, کامیاب ہوتی ہے, حکومت ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایک نئی حکومت شروع ہوتی ہے, ایک نئی تحریک آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں. یہ تمام حالات, واقعات آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ کہ یہ ایک غیر ملکی جو تھی وہ سازش تھی. آپ کس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, اس بات سے اتفاق میرا تو کرنا ضروری ہے ہی نہیں, بیکاز پوری قوم اس بات سے اتفاق کرتی ہے. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی 2 اعلامیے جاری ہوئے, ایک ہماری گورنمنٹ میں ہوا جس میں ہمارے کیبنٹ منسٹرز بیٹھے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک پھر شہباز شریف کی کیبنٹ اور اس کی پرائم منسٹرشپ میں ہوا, اور دونوں کا بیانیہ ایک ہی تھا. وہ انفارچونیٹلی مداخلت اور سازش کے لفظ میں ایک ہیر پھیر کیا گیا, لیکن وہ اینڈ ریزلٹ کیا تھا فہد؟ اینڈ ریزلٹ یہ تھا کہ چاہے مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی باہر سے کارروائی تو ہوئی. تو لہذا یہ تو گیون ہے کہ رجیم چینج کے لیے ایک کوشش کی گئی امریکہ کی طرف سے, اور صرف امریکہ نہیں, اس میں اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل پاورز موجود تھیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا بھی ایک رول ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ دیکھیں نا, ہم لوگ جو پرائم منسٹر کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اگر ہمیں گندم 15% سستی رشیا دے رہا ہے, اگر ہمیں پیٹرول 20% سستا یا 40% سستا ہمیں رشیا دے رہا ہے, تو ہم نے لازمی امریکہ کے تلوے چاٹنے, ہم تو اپنے ملک کا فائدہ دیکھیں. اگر ایران کی گیس پائپ لائن آنے سے پاکستان میں جو سردیوں میں ایک تماشا لگ جاتا ہے گیس کی شارٹیج کا, اگر وہ ایڈریس ہو سکتا ہے تو ہم نے لازمی امریکہ کے پاؤں چاٹنے. تو مطلب فورن پالیسی جو ہے وہ آپ کے لوگوں کی انٹرسٹ ڈریون ہونی چاہیے, نہ کہ آپ کی لیڈرشپ کی انٹرسٹ ڈریون ہو. لیڈرشپ کی انٹرسٹ ڈریون فات جو پالیسی ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہو کہ میرا فائدہ کیا ہے ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے کیبنٹ منسٹر, میرا فائدہ کیا ہے, میں اپنے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں. پیپل ڈریون فارن پالیسی وہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان کو جس چیز کی سزا دی گئی وہ یہ تھی کہ اس کی فارن پالیسی پیپل ڈریون تھی, اور جس چیز کا آج شہباز شریف وغیرہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے اپنے ملک کو کسی کے آگے بھی پھینک سکتے ہیں. صحیح. سر آپ لوگوں نے 12 مئی کو ایک جلسہ جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, مجھے یہ بتائیں اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو تحریک عدم اعتماد کی تحریک چلی ہے اس کے لیے آپ لوگ کروا رہے ہیں, یا عوام کا جو جوش و جذبہ ہے اس کو ریفریش کرنا ہے,
یا آپ لوگ آئندہ وہ جو آپ لوگوں کے مخالفین ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ورتھ ہے, ہمارے پاس اتنی عوام کا ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے بنیاد؟ آپ بیسیکلی دیکھیں یہ سٹارٹ ہوا اسلام آباد والے جلسے سے, صحیح, پھر لاہور ہوا, پھر پہلے کراچی ہوا, پھر لاہور ہوا, پشاور ہوا. تو یہ ہم نے جو بڑے 4-5 شہروں میں جلسے کیے اس سے ایک ہمیں فیلر ملا. وہ فیلر کیا تھا کہ جو بیانیہ ہم نے دیا ہے, جو بیانیہ ہم نے اختیار کیا ہے, جس طریقے سے ایک انلیگل طریقے سے ہماری گورنمنٹ کو ریموو کیا گیا, رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی گئیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اس میں ایکسپوز ہو گیا. تو جب وہ لوگ ان بڑے جلسوں میں نکلے تو ہمارے اس بیانیے کو تقویت ملنا شروع ہوئی, اینڈ وی ریئلائزڈ کہ اب ہم اس کو ایک تحریک کی شکل میں بدل سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ اب وہ بیانیہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئے. اب یہ 6 تاریخ آپ نے دیکھا میاں والی ہوا, کل ایبٹ آباد ہوا, پھر کل جیلم ہے, پھر پرسوں اٹک ہے 12 تاریخ کو, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ 19-20 تاریخ تک ایک جلسوں کی پوری ایک سلسلہ ہے. پھر اس کے بعد ہم آزادی مارچ کی طرف جا رہے ہیں, صحیح, جو کہ لانگ مارچ ہے. اس میں ابھی ڈیسیژن ہونا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب لاہور سے نکلیں گے یا کراچی سے نکلیں گے. تو یہ اب آپ یہ سمجھیں کہ اب ہم ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ سارے جتنے جلسے ہیں یہ اس تحریک کے لیے آپ اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, موبلائز کر رہے ہیں. کل کی تقریر پرائم منسٹر صاحب کی سن لیں, میاں والی کی تقریر سن لیں, اس کا جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ آزادی مارچ کی تیاری کریں. تو ہم لوگ بیسیکلی اب تحریک کی طرف جا رہے ہیں. گورنمنٹ ہماری جا چکی ہے لیکن ادارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. صحیح. 14 تاریخ میں 4 دن رہ گئے ہیں, 5 دن. اگر الیکشن کمیشن ان 26 MPs کو جو پنجاب کے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا, اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے تو پنجاب میں ہماری گورنمنٹ واپس آ جاتی ہے, بیکاز پھر حمزہ شہباز ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے. اور اگر وہ نہیں ڈسکوالیفائی کرتے اور وہ کوئی اور نئی کوئی شلوار پہنا کے, اس کو ایک نئے رنگ کی شلوار پہنا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو یہ تحریک اور زور پکڑے گی. اب ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو سچ, جو ادارے جن کی ذمہ داری ہے, وہ عدالتیں جن کی ذمہ داری ہے, وہ الیکشن کمیشن جن کی ذمہ داری, اگر وہ اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر عوام اپنا کام کرے گی. صحیح. سر آپ لوگوں بھی اپنی جو ہیں کوششیں اور کاوشیں جو ہیں آپ لوگوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کب تک رہے گی, اور پی ٹی آئی کا مستقبل اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا مستقبل تو بڑا تابناک ہے جی, اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں واٹ از ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ہوتی ہے, جمہور ہوتا ہے لوگوں کے سروں پہ. لوگ کس کے ساتھ ہیں اس ٹائم پہ؟ لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں. میں آپ کو اپنے حلقے کی اگزامپل دیتا ہوں. جہانگیر خان زادہ یہاں سے الیکٹڈ MP ہیں, وہ نون لیگ کے. وہ ابھی جب فتح جنگ کی ریلی ہوئی تو ایک آپ ہی کی طرح کے ایک ہمارا جرنلسٹ بھائی وہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا چھچ انٹرچینج کے اوپر. صحیح. تو جو گاڑیاں جا رہی تھیں اس میں عمران خان کے ترانے لگے ہوئے تھے, اور لڑکے جو تھے وہ سر نکال کے کہہ رہے تھے کہ آج تو ہم خانہ پوری کر رہے ہیں, ہمارا جلسہ تو 12 تاریخ کو ہے. دیکھیں نا, آپ اپنے محلے میں رہتے ہیں, آپ کا کوئی محلے کا ممبر کونسلر آ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے تو پھر آپ کی جانا مجبوری ہے, چاہے آپ کا نظریہ اس طرف ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ کا نظریہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اور گو نواز گو کے نعرے لگ رہے تھے, آن ریکارڈ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. تو اور جو صحافی وہ ویڈیو بنا رہا تھا اسی نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں. تو مطلب آپ دیکھ لیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے. تو جمہور کس طرف جا رہا ہے وہ ایک علیحدہ ڈائریکشن ہے. اور اگر ہمارے اداروں کو اور جو ہماری پاورز ہیں جن کو جو بیسیکلی جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, پہلے مجھے یاد ہے 8 سے سال, 1.25 سال, 1.5 سال, 2 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بات کیمرے کے سامنے کرنا جو ہے بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے. اب تو الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا میں لفظ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مکمل طور پہ اگلوں نے اسکریننگ کر دی ہے. زمانہ ہی ایسا آ گیا. تو اسٹیبلشمنٹ چاہے پاکستان کی ہو چاہے امریکہ کی ہو, وہ حکومتیں بناتے بھی ہیں, حکومتیں گراتے بھی ہیں. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ نے جمہور کے ساتھ چلنا ہے یا جمہور کے خلاف چلنا ہے. صحیح. سر اپنے الیکشن کے لیے جو آپ اب اپنا نام جو ہے اگلے الیکشن میں آپ کا نام جو نامزد ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیں آپ کتنی محنت اور کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں, یا وہ ایسے کون سے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ نے عوام کے لیے کیے ہیں, نمایاں کام جس کی وجہ سے آپ کی عوام جو ہے آپ کو ووٹ اینڈ سپورٹ کرے گی؟
دیکھیں ہمارا ایک تو انفارچونیٹلی آئی لاسٹ دا الیکشن، لیکن پھر گورنمنٹ ہماری آ گئی. صحیح. اب اس میں آپشنس تو دو تھے کہ یا تو گھر بیٹھے رہو یا پھر نکل پڑو اپنے لوگوں کے لیے. تو چونکہ میرا آپ کو پتا بڑا تھن مارجن تھا جس سے میں بڑی تھوڑی سی ووٹوں سے لوز کیا تھا. صحیح. تو میں نے تو پھر اپنی محنت کا دروازہ پکڑ لیا اور خوب زور لگایا. صحیح. اور الحمدللہ بجائے اس کے کہ میں اب آپ کو ایک ایک پروجیکٹ گنواؤں، میں اس کو ایک طریقے سے سم اپ کرتا ہوں کہ لگ بھگ آپ کہہ لیں کہ 3 سال ہماری گورنمنٹ رہی. صحیح. بلکہ 3.5 سال ساڑھے تین سال کہہ لیں. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو جہانگیر خانزادہ اسی حلقے سے 2.5 سال 2.25 سال وزیر رہے. اور میرا اس بات پہ چیلنج ہے کہ جتنے پروجیکٹ، میں کرنل شجاع کی بات نہیں کر رہا شہید صاحب کی، میں بات کر رہا ہوں جہانگیر کی. ٹھیک ہے. 2.5 سال میں جہانگیر اس حلقے میں جتنا پیسہ لے کر آیا، میرا چیلنج ہے اس کو ضربے 2 کریں تو پھر بھی میرے پیسے اس سے زیادہ ہوں گے. تو یہ میری محنت تھی، میرا اپنے لوگوں کے لیے پیار تھا اور میری اپنی کوشش تھی، میرے والدین کی دعا تھی. اور مجھے اس بات پہ بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جو پروجیکٹس اور جو پیسہ میں اپنے حلقے کے لیے لے کر آیا وہ تو وزیر بن کے نہ لائے، اور جو ابھی ان کو 2-3 مہینے ملے ہیں وہ اس میں بھی نہیں لا سکیں گے انشاءاللہ. صحیح. عمران خان صاحب کا تصور جسے وہ تصویر کی حقیقی شکل بنانا چاہتے تھے نئے پاکستان کی صورت میں، مجھے یہ بتائیں ٹیم ورک سے ڈریم ورک ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے ان کا جو تصور ہے یہ پورا نہیں ہوا؟ میں قطعاً اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں. آج اس حلقے میں اگر کوئی ڈبیکل ہوگا یا خدا نخواستہ ضلع اٹک میں کوئی گڑبڑ ہوگی، صحیح، تو اس میں ٹیم ذمہ دار نہیں ہے، اس میں ٹیم کا لیڈر ذمہ دار ہوتا ہے. بینگ دی ڈسٹرکٹ ہیڈ میں ذمہ دار ہوں گا. ہم سے جو پولیٹیکل مسٹیکس ہوئی ہیں وہ عمران خان صاحب کی اپنی غلطیاں تھیں، ان کی اپنی مسٹیکس تھیں. آپ نے سیاسی لوگوں کو حیثیت ہی نہیں دی، آپ نے سیاسی لوگوں کو فوقیت ہی نہیں دی. آپ نے حیثیت ان لوگوں کو دی جن کے حلقے نہیں تھے، جن کے پاس بریف کیس تھے. کدھر ہیں آج وہ لوگ؟ آج آپ کے اوپر مشکل وقت ہے. آج آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ آج آپ کے ساتھ آپ کے حلقے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آج آپ کے جلسے کون کروا رہا ہے؟ آپ کے حلقے کے لوگ جلسے کروا رہے ہیں. کدھر گئے بریف کیسیے؟ غائب ہو گئے نا سارے. انہوں نے تو سیاستدانوں کو وقت ہی نہیں دی، اس کا خمیازہ بھگتا. پھر اگر سیاستدانوں کو عزت دی ہوتی، یہ ٹیم شیم والے معاملات کو میں نہیں مانتا. یہ تو ویسے ایک پبلک وہ ریٹورک بن گیا، ایک پبلک وہ آپ کہہ لیں کہ وہ نیریٹو بن گیا کہ جی خان تے بڑا چنگا ہے، جی ٹیم بڑی کمزور ہے. اور بھائی خان تگڑا کیپٹن تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کمزوریاں تھیں وہ ٹیم کی نہیں تھی، وہ بھی خان کی اپنی تھی. وہ اب خان صاحب کو ان سے لرن کرنا پڑے گا، ان کو اپنے سسٹم میں ڈالنا پڑے گا، ان کو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب وہ چیزیں پولیٹیکلی زیادہ بہتر ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ابھی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. جی. پولیٹیکل چیزیں کیا ہوتی ہیں. اب جب آپ کا وہاں پہ مریم نواز آئیں فتح جنگ جلسے میں، تو انہوں نے وہ 2-3 نام جنہوں نے اس جلسے کے لیے محنت کی ہوئی تھی ان کے نام لیے، ان کو انکریج کیا. صحیح. یہ ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ایک سٹیپ ہوتی ہے جو آپ اٹھاتے ہیں جس سے آپ کی ٹیم انکریجڈ فیل کرتی ہے. صحیح ہے. یہ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی تقریر میں ٹائم ضائع نہیں ہوتا. یہ آپ کے لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کیمپ میں تھوڑی سی پولیٹیکل سوچ سمجھ کا فرق تھا. باقی اگر آپ محب وطن ہونے کے حوالے سے بات کریں، کرپشن فری ہونے کے حوالے سے بات لائن ہے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر یا ہماری پوری گورنمنٹ کے اوپر کوئی ایک میگا موڑ توڑ کے ان کو کون ملی ہے؟ وہ گوگا ہے کہ گوگی، فرا گوگی میرے خیال سے. اب وہ ان کو موڑ توڑ کے ملی. اچھا پھر اتنی 3.25 سال 3.5 سال کی حکومت گزارنے کے بعد ملا کیا؟ توشہ خانہ. یار توشہ خانہ کی آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں جو اپنے بیٹ کے اوپر سگنیچر کرنے کا 1 کروڑ روپیہ لوگ اس کو شوکت خانم کے لیے ایک سگنیچر کا دے دیتے تھے. تو توشہ خانہ سے اگر کوئی چیز لی گئی تو ہم نے تو قانون یہ تھا کہ آپ نے اس کی 20% پیمنٹ جمع کروانی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن اپنے آفس میں بیٹھ کے قانون بنایا کہ بھائی توشہ خانہ میں جو چیز آئے گی اس کی 50% پیمنٹ جمع ہوگی. صحیح. وہ زرداری صاحب والے کدھر گئے کیسز
کہ 22 کروڑ کی BMW آتی ہے اور 1.5 کروڑ میں زرداری صاحب گھر لے جاتے ہیں اپنے. کدھر گئیں وہ مشرف صاحب کی سونے کی تلواریں جو سعودی پرنس اور انہوں نے دی تھیں, جن کا 1 روپیہ آج تک توشہ خانے میں جمع نہیں ہوا؟ کدھر گئے وہ ہار گیلانی صاحب کے جو آئے زلزلہ زدگان کے لیے تھے, ٹرکش پرائم منسٹر کی بیوی دے کر گئی اور آپ نے اپنی بیوی کے سیف میں ڈال دیا؟ کدھر گئے وہ مریم بی بی کے توشہ خانہ کے تحفے جن کا 20% بھی آج تک جمع نہیں ہوا؟ وہ کیس آج بھی عدالت میں چل رہا ہے. میں تو حیران ہوں اس ملک میں کون سا نظام چل رہا ہے. 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد ملا کیا؟ ایک گوگی اور ایک یہ توشہ خانہ. کمال ہے ویسے. صحیح. اچھا سر, چھچ کا ایک بہت بڑا نام چنگیز خان صاحب, وہ سنا ہے کہ PTI میں 12 تاریخ کو اپنی شمولیت کا اعلان کریں, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ دوسری دفعہ PTI میں آ رہے ہیں. اچھا. پہلے وہ PTI میں آئے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا, انہوں نے ایک بیان حلفی دیا ہوا تھا اسٹامپ پیپر, اس سے وہ منحرف ہو گئے, جس کے اوپر 2 بار انہوں نے دستخط کیے ہوئے تھے. اس سے وہ منحرف ہو گئے. پھر وہ JUIF سے غالباً انہوں نے الیکشن لڑا. پھر وہ میجر صاحب کے خلاف تقریریں کرتے رہے. پھر وہ میجر صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر اب وہ PTI میں شامل ہو گئے. اور چونکہ اب وہ ہماری جماعت میں آ گئے ہیں, میں بینگ دی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ان کو ویلکم کرتا ہوں, اور جب وہ آئیں گے تو پھر مزید اچھے طریقے سے ویلکم کروں گا. لیکن ابھی تک جو ذرائع ہیں یا جو میری انفارمیشن ہے وہ تقریباً آ چکے ہیں, تو ہم انہیں اپنی جماعت میں ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں NA 56 اور NA 55 سے, آپ کو لگتا ہے پھر ان کو وہ ٹکٹ ملے گا دوبارہ؟ یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے, پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, اور پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب مانیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح. اچھا سر, آپ کے جو چاہنے والے ہیں, جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ووٹ کرتے ہیں, ان کے لیے اگر آپ 2 لائن میسج کیا دیں گے؟ ایک تو 12 تاریخ کے حوالے سے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے بھرپور طریقے سے آنا ہے. یہ ہم سب کی اپنی تحریک ہے, اس تحریک کو ہم سب نے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. صحیح. اور اس کو کامیاب کرنا ہے. صحیح. تو 12 تاریخ کو آپ سب نکلیں, بھرپور طریقے سے ضلع کونسل اسٹیڈیم پہنچیں. جو حسن عبدال, چھچ اور فتح جنگ کے لوگ ہیں, وہ لوگ اس نئی روڈ سے جائیں گے, اور جو آپ کا پاسکو والے, جو آپ کے گوداموں والا جو ریلوے گراؤنڈ ہے, ریلوے پل سے پہلے, وہاں گاڑیاں پارک کر کے پھر پیدل اسٹیڈیم میں جائیں گے. صحیح. جو جھانڈ اور پنڈی گھیب کے لوگ نکلیں گے وہ شین باغ پھاٹک سے اندر آئیں گے, اور پھر وہ جو عیدگاہ کے پیچھے قبرستان ہے اس کے سامنے جو ریلوے گراؤنڈ ہے وہاں پہ اپنی گاڑیاں پارک کر کے وہاں سے پلیڈر لین والی سائڈ سے پیدل آئیں گے. جو فتح جنگ کی یہ والی یونین کونسلیں ہیں جو ڈھوک فتح سے انٹر ہوں گی, وہ اپنی گاڑیاں حضروں کو اپنا اٹک کالج فار وومن تک پارک کریں گی اور پھر وہاں سے پیدل جائیں گے. ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ 5:30-6 بجے تک اسٹیڈیم میں انٹر ہو جائیں. جتنے جلدی آپ اسٹیڈیم میں انٹر ہوں گے, بیکاز اتنے جلدی ہم پرائم منسٹر صاحب کی تقریر رکھوائیں گے, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ پرائم زیادہ ڈیلے ہو, بیکاز سیکیورٹی رسک بھی ہے, تھریٹس بھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی ہمارا مہمان آئے اور جتنے جلدی ہم ان کو یہاں سے فارغ کر دیں اتنا بہتر ہوگا. اچھا سر, ایک اور چیز, کتنے لوگ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنے لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں اس جلسے میں, کتنے لاکھ؟ دیکھیں وہ نہیں, میں لاکھوں میں یا ہزاروں میں بات نہیں کروں گا. اٹک اسٹیڈیم کی کیپیسٹی کسی صحافی سے, کسی اٹک کے رہائشی سے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. صحیح. انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھر کے بھی دکھائیں گے, اور اس کو بھرنے کے بعد اس کو اوور فلو کر کے بھی دکھائیں گے. یہ نون لیگ والا جلسہ مریم بی بی کا نہیں ہوگا جس میں کوئی 5, 7, 8 ہزار 10 ہزار لوگ تھے. بہت شکریہ سر آپ کے نظریات کا. اقبال کی اس غزل کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لوں گا, کیونکہ اور آج سر کی آپ نے گفتگو سنی. ان تمام نظریات کے حوالے سے آپ کے کیا نظریات ہیں کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ, بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ, ہے تیرے تصرف میں یہ بادل کے گھٹائیں, یہ گنبد افلاق, یہ خاموش فضائیں, یہ کوہ, یہ صحرا, یہ سمندر, یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں, آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ, سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے, جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں, جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. اٹک ٹی وی سے اپنے میزبان ملک فہد کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, کچھ نئے نظریات کے ساتھ, کچھ نئی باتوں کے ساتھ, کچھ نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.